بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا دنیا ایک نئی عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے؟ صدر ٹرمپ کا 8 بجے کا الٹیمیٹم اور پاکستان کا 10 نکاتی اسلام آباد معاہدہ کیا آج رات تاریخ بدلنے والی؟ نہ تیل جو ہے وہ $116 فی بیرل، اگر آپ نہ ہرمس نہ کھلی تو آپ کی جیب پر کتنا بڑا اہم جو بم جو ہے وہ گرنے والا ہے۔ جانیے اس بحران کا وہ پہلو جو میڈیا آپ کو نہیں بتا رہا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ رکنے کے لیے پاکستان کا جو میدان میں آ گیا، اور اسلام آباد معاہدہ مشرق وسطیٰ میں امن لا سکے گا یا اسرائیل کا اگلا قدم سب کچھ تباہ کر دے گا؟ گھڑیاں ٹک ٹک کر رہی ہیں ایران پر حملے کی دھمکی اور خامنہئی کا دو ٹوک جواب کیا پاکستان کی ثالثی رنگ لائے گی؟ مکمل تفصیلات اس ویڈیو میں۔ Stick with us, don't go away. So we're going to be explain you everything. کیا اسرائیل اور ایران کی جنگ میں پاکستان کو فریق بننا چاہیے؟ ایک طرف ایٹمی طاقت، دوسری طرف عالمی دباؤ۔ آج ہم اس پیچیدہ صورتحال کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ ایران اسرائیل جنگ کی تازہ ترین صورتحال، ٹرمپ کا الٹیمیٹم اور پاکستان کا خفیہ امن منصوبہ۔ چند ہی گھنٹوں میں دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہم ایک وسیع تر جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ 39 دن کی وحشیانہ لڑائی کے بعد ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع ایک خوفناک عروج پر پہنچ رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک حتمی ناقابل جو ہے وہ مذاکرات الٹیمیٹم دیا ہے، ایک جنگ یا امن کی ڈیڈ لائن جو آج رات 8 بجے مشرقی وقت کے مطابق ختم ہونے والی ہے۔ جیسے ہی امریکی افواج بشمول 82nd ایئر بورن اس کارروائی کے لیے تیار کھڑی، جسے صدر ایران کے اہم انفراسٹرکچر کی مکمل تباہی قرار دے رہے، ایک خفیہ 10 نکاتی امن منصوبہ ایک غیر متوقع ذرائع سے سامنے آیا ہے۔ یہ شاید دنیا کی آخری مایوس کن امید ہو، لیکن وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور آپ کو یہ پوچھنا پڑے گا کہ کیا اب ہم بہت دیر ہو چکی ہے؟ ہم یہاں تک تباہی کے دانے پر کیسے پہنچے؟ آپ کو 39 دن پیچھے 28 فروری 2026 تک جانا ہوگا۔ یہ وہ دن تھا جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف ایک مکمل پیمانے پر مشترکہ فوجی آپریشن شروع کیا۔ بیان کردہ مقاصد تہران کی فوج کو ختم کرنا اور چیز کو ہٹانا تھا جسے انہوں نے ایک وجودی خطرہ قرار دیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ایک وحشیانہ اور بڑھتی ہوئی جنگ تھی۔ مشترکہ امریکی اور اسرائیلی فضائی حملوں نے ایران بھر میں 500 سے زیادہ مقامات کو نشانہ بنایا، جس میں پاور پلانٹس، ایٹمی تنصیبات اور میزائل سائٹس تک سب کچھ شامل تھا۔ تہران، کرج اور اصفہان کے ISGC کیمیکل کمپلیکس سے لے کر آسمان مسلسل دھماکوں سے روشن رہے۔ اسرائیل کی کلیدی ایرانی رہنما کو ختم کرنے میں بھی کامیابی حاصل کی، جن میں انٹیلیجنس کے سربراہ ماجد خادمی شامل ہیں، IRGC قدس فورس کے اسپیشل آپریشنز یونٹ کے کمانڈر اصغر باقری اور بہت سے رہنما۔ لیکن ایران صرف بیٹھا نہیں رہا اور حملہ سہتا نہیں رہا۔ اس نے اسرائیل پر میزائل حملوں سے جوابی کارروائی کی، اور ایسی اطلاعات ہیں کہ اس نے حیفا جیسے آبادی والے علاقے کے خلاف کلسٹر ہتھیار استعمال کیے، لیکن اس کا سب سے طاقتور ہتھیار اقتصادی ثابت ہوا، ایک ایسے اقتدار میں جس نے عالمی معیشت میں ہلچل مچا۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ یہ وہ شاہراہ ہے جہاں سے دنیا کا تقریباً 20% تیل گزرتا ہے۔ نتیجہ ایک تباہی، شپنگ بنیادی طور پر رک گئی اور ٹینکر ٹریفک میں 90% کمی واقع ہوئی۔ اس نے سپلائی کا ایک بہت بڑا جھٹکا دیا، جس سے کروڈ آئل کی قیمت تقریباً $116 فی بیرل تک پہنچ گئی، ایک ایسی قیمت جو ہم نے سالوں میں نہیں دیکھی۔
اس کا مطلب ہے ایندھن کی قلت اور سب کے لیے حقیقی معاشی تکلیف، خاص طور پر پاکستان جیسے توانائی کے بھوکے ممالک۔ اور یہ ہمیں اس تلوار کی دار پر لے آتا ہے جس پر ہم ابھی کھڑے۔ 7 اپریل متعدد بار ڈیڈ لائن کو آگے بڑھانے کے بعد صدر ٹرمپ نے اپنے حتمی سرخ لائن کھینچ دی ہے۔ اس کا الٹیمیٹم اس سے زیادہ سادہ نہیں ہو سکتا۔ ایران کو آج رات 8 بجے مشرقی وقت تک ابنائے حرمز کو مکمل طور پر دوبارہ کھولنا ہو، ورنہ نتائج کا سامنا کرنے پڑے۔ ٹرمپ کی زبان خوفناک حد تک واضح رہی ہے۔ انہوں نے پاور پلانٹ ڈے اور برج ڈے کی وارننگ دی اور فخر کیا کہ پورے ملک کو ایک رات میں ختم کیا جا سکتا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ اور اسرائیل مبینہ طور پر اپنی مشترکہ ٹارگٹ لسٹ کو حتمی دے کر تیار کر چکے، جبکہ تہران نے اس کو سب گستاخانہ بیان بازی کہہ کر مسترد کر دیا۔ لیکن فوجی نقل و حرکت بھی بتاتی ہے کہ یہ کوئی دھوکہ نہیں۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ ہم پاکستان کا جو خفیہ عمل منصوبہ ہے، جسے اسلام آباد ایکارڈ، اسلام آباد معاہدہ بھی کہتے ہیں، جیسے ہی دنیا بدترین صورتحال کے لیے خود کو تیار کر رہی، ایک ممکنہ لائف لائن ایک بہت ہی غیر متوقع جگہوں سے نمودار ہوئی۔ اسلام آباد پاکستان نے ثالث کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا اور ایران اور مغرب دونوں کے ساتھ اپنے منفرد تعلقات کا استعمال کیا۔ کچھ شدید پس پردہ سفارتکاری کے ذریعے ایک تفصیلی عمل منصوبہ، جسے ذرائع اسلام آباد معاہدہ کہہ رہے، واشنگٹن اور تہران دونوں کو پیش کر دیا گیا۔ پاکستان آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، امریکی حکام جیسے نائب صدر جیری وینس اور خصوصی ایلچی ایسٹرو وٹکوف کے ساتھ مسلسل فون پر رابطے میں رہے، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس الچی کے ساتھ مل کر ایک معاہدے پر کام کر رہے۔ ہمارے ذرائع سے جو کچھ ہم نے 10 نکاتی تجاویز کے بارے میں اکٹھا کیا ہے وہ یہ ہے، یہ ایک 2 مراحل کا منصوبہ ہے جو ہر ایک کو بحران سے نکالنے کا راستہ فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ اس کی تفصیلات ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1 جو ہے وہ تمام فریقوں کی طرف سے فوری اور مکمل جنگ ہے۔ نمبر 2 ہے اسٹیٹ آف ہرمز کو فوری اور مکمل طور پر دوبارہ کھولنا۔ نمبر 3 ہے صرف ایک وقفہ نہیں بلکہ جنگ کے مستقل خاتمے کا وعدہ۔ نمبر 4 ہے پورے خطے میں تمام فوجی حملوں کو روکنا۔ نمبر 5 ہے شہریوں اور توانائی کو نشانہ بنانے پر خصوصی پابندی۔ بین الاقوامی طور پر نگران شدہ محفوظ شپنگ اور جو ہے 15 سے 20 دنوں کے اندر اسلام آباد میں براہ راست آمنے سامنے امن مذاکرات کو آغاز۔ ایران کے لیے پابندیوں میں اہم نرمی کا منصوبہ۔ نمبر 9 ہے منجمد ایرانی اثاثوں کو اوپن کرنا اور ہرجانے پر بھی بات چیت کا ایک طریقہ۔ نمبر 10 ہے طویل المدتی اقوام متحدہ پر منبی علاقائی سیکیورٹی ضمانتیں جو ایران کے جوہری پروگرام پر نئی حدود سے منسلک ہوں۔ بین الاقوامی برادری بہت سے لوگ اس منصوبے کو ایک وسیع زیادہ تباہ کن جنگ کو روکنے کا واحد حقیقی راستہ سمجھتے ہیں۔ یہ ہفتوں کی بے چینی سفارتکاری کا نتیجہ ہے جس میں پاکستان اور چین نے بھی امن کے لیے 5 نکاتی مشترکہ کال جاری کی تھی۔ اس میں رکاوٹیں کیا ہے اور یہ ایک نازک معاہدہ ہے، تو اگر میز پر ایک امن منصوبہ موجود ہے تو تاخیر کس بات کی؟ اگرچہ یہ تجاویز امید کی کرن پیش کرتی ہیں لیکن اس پر دستخط کروانے کا راستہ رکاوٹوں سے بڑا ہوا ہے۔ اصل مسئلہ اس بات پر آ کر ٹک جاتا ہے کہ ہر فریق آخر کار چاہتا ہے۔ امریکہ جس نے اس سے قبل پاکستان کے ذریعے اپنا 15 نکاتی جو تجویز بھیجی تھی ایران کے جوہری اور مسائل پروگراموں پر قابل تصدیق طویل اور مدتی پابندی عائد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ ایک مرحلہ وار نقطہ نظر چاہتے ہیں، شاید صرف یہ دیکھنے کے لیے 45 دن کی عارضی جنگ بندی سے شروعات کی جائے، کیا وہ ایران پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ لیکن ایران نے
आरजी जंगबंदी के ख्याल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। माजी के मुआहदों में धोखा खाने के बाद तेहरान अब अपना सबसे बड़ा सौदेबाजी का पत्ता छोड़ने से पहले अमेरिका और इसराइल दोनों की तरफ से तमाम हमलों के मुश्किल जमानती खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। और इनकी अपनी जो है वो 10 नुकाती जवाबी जो तजवीज़ में आबनाए को मुकम्मल तौर पर खोलने से पहले एक मुस्तकिल इलाकाई जंग बंदी और तमाम पाबंदियों के खात्मे का मुतालबा किया गया है। वो अमेरिकी वक्फे के ख्याल को महज एक चाल समझते हैं ताकि अमेरिकी और इसराइली फौज को एक और हमले के लिए दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका मिल सके। सदर ट्रंप पहले ही सोशल मीडिया पर ईरान की जवाबी पेशकश को ये कहकर मुस्तरद कर चुके हैं कि ये काफी अच्छी नहीं है, जिसने इस इंतहाई संगीन रद्दल को पैदा कर दिया है। तेहरान ने जवाब दिया कि इसे डेडलाइन के जरिए जल्दी में नहीं डाला जा सकता। वो रद्दल है जंग का मुस्तकिल खात्मा, बिला मुकाबला आबनाए का फौरी तौर पर दोबारा खुलना, अमन मंसूबे की किस्मत और पूरे खित्ते की इसी एक मसले पर मुनहसर है। CTA ये एक तरक्की पसीर कहानी है और डेडलाइन से चंद घंटे दूर है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आप कोई ब्रेकिंग अपडेट और तज़किया मिस न करें, आगे बढ़ें और इस ख्याल को इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कराएं और अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अगले चंद घंटों में जो कुछ होगा वो हम सबको मुतासर करेगा। अगर आपको इस तजज़िये से फायदा हो रहा है तो बराह करम वो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। इससे ज्यादा संगीन सूरत नहीं हो सकती। हम एक तारीखी मोड़ पर, दुनिया या तो एक नाजुक अमन की तरफ बढ़ने वाली है या एक तबाहकुन जंग में सर के बल गिरने वाली। अगर इस्लामाबाद मुआहदा नाकाम हो जाता है या अगर ईरान सिर्फ 8 बजे की डेडलाइन को नजरअंदाज कर देता है तो इसके नताइज फौरी और शदीद होंगे। सदर ट्रंप की मुकम्मल तबाही की धमकी सिर्फ बातें नहीं है, ये एक तबाहशुदा और ये तैयार शुदा फौजी नजरिया है जिसकी एक टारगेट लिस्ट है। हम जो है पॉसिबिलिटी है मुमकिनाना तौर पर अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान के पूरे एनर्जी ग्रिड, इसके ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स जैसे पुल हैं, रेलवे है, इसके पानी साफ करने के प्लांट्स और जो कुछ इसकी फौज का बचा है, इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर मजबूत हमले देखेंगे। इसराइली फौज ने पहले ही ईरानी शहरियों को ट्रेनों और रेलवे लाइनों से दूर रहने की एक ठंडी वार्निंग जारी की। इंसानी कीमत बहुत ज्यादा होगी और मुआशी नतीजा आलमी होगा। ईरान पर एक मुकम्मल जंग तेल की कीमतों को ऐसी जगहों पर भेज देगा जो हमने कभी नहीं देखी। $116 फी बैरल से कहीं ज्यादा और आसमान से दुनिया भर में इक़्तिसाद बाज़ारी को मुतहर्रिक कर सकती है। लेकिन अगर तमाम मुश्किलात के बावजूद वो एक आखिरी मिनट का मुआहदा कर लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ी सफारती फतह होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोबारा खुल जाएगी, जिससे आलमी तवानाई की मंडियों में इस्तेहकाम आएगा और दुनिया को मुआशी तबाही से पीछे खींच लिया जाएगा। इस जंग को कम करने के तवील तकलीफ के अमल को शुरू करेगा। इसने पहले ही 2000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। ये पाबंदियों में नरमी, मुंजमद असासों की रिहाई और शायद तमीर नो का एक मौका खोल दे। हम अब या तो जंग या अमन के हतमी काउंटडाउन में है और 39 रोजा तनाज़ा ने मशरकी जो है वुसा को दहाइयों में अपने खतरनाक तरीन मोड़ पर पहुंचा दिया। एक तरफ आपके पास एक पुरअज़म अमेरिकी सदर की तरफ से एक सख्त डेडलाइन है जिसकी पुष्ट पर फौजी ताकत है, दूसरी तरफ एक बागी ईरान है जो मुस्तकिल सिक्योरिटी ज़मानतों का मुतालबा कर रहा है और दरमियान में फंसा हुआ पाकिस्तान का 10 नुकाती मंसूबा है, एक पेचीदा और नाजुक ब्लूप्रिंट जो इस बहरान से निकलने की आखिरी बेहतरीन उम्मीद है। तो क्या इस्लामाबाद मुआहदे अमन का एक हकीकी रास्ता है या एक बहुत बड़ी जंग से पहले के आखिरी बाब में सिर्फ एक तारीखी हाशिया? दुनिया को इसका जवाब मिलने वाला है। अगले चंद घंटे फैसला करेंगे कि आया ये तनाज़ा मुज़ाकरा के
ٹیبل پر ختم ہوتا ہے یا ایک ایسی آگ کے طوفان میں پھٹ جاتا ہے جو مشرق وسطیٰ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ بھی ایک معاہدہ ممکن ہے یا ایک وسیع تر جنگ اب نگزیر ہے؟ یہ بہت ضروری ہو چکی ہے۔ آپ مجھے نیچے کومنٹس میں اپنے خیالات سے آگاہ کریں، اور جو ہے ہم پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو جو اپڈیٹس ہیں جو اب تک کی، اس سے ذرا تھوڑا سا کر دیتے جو ہمارے پاس ہمیں موصول ہو رہی ہیں۔ ٹرمپ کا جو تہذیبی جو سویلائزیشن کا الٹیمیٹم ہے، صدر ٹرمپ نے آج رات کو امریکی وقت کے مطابق 8 بجے تک کی آخری مہلت دی ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو فوری طور پر کھول دے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مطالبہ پورا نہ ہوا تو آج رات ایک پوری تہذیب ختم ہو جائے۔ پاور پلانٹس اور جو برجز ہیں ان کا ڈے، انہوں نے کہا ہے کہ امریکی صدر نے آج کے ممکنہ حملوں کو بجلی گھروں اور پلوں کی تباہی کا دن قرار دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب براہ راست سویلین کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایران میں انسانی زنجیر، ایرانی عوام نے اپنے اہم بجلی گھروں جیسے جو پلانٹس جو ہیں، بجلی گھر ہے، انرجی کے جو سینٹرز ہیں کہ گرد انسانی زنجیریں بنا لی تاکہ انہیں حملوں سے بچایا جا سکے۔ تہران نے ٹرمپ کے بیانات کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے۔ اسرائیلی فضائی حملے جو ہیں، اسرائیلی جیٹ طیاروں نے کرج، کاشیان اور زنجان میں اہم ریلوے پلوں کو تباہ کر دیا ہے، جس سے ملک کے اندر نقل و حمل کا نظام بالکل درہم برہم جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں آگ لگ چکی ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جو ہے کروڈ کی قیمت جو ہے 141 تک جا پہنچی ہے، اور ماہرین کا خیال ہے کہ اگر آج تک کشیدگی کم نہ ہوئی تو یہ 150 سے بھی تجاوز جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ پاکستان کا کردار جو ہے وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب سچویشن جو ہے بڑھتی ہے۔ عالمی معیشت کا مستقبل، تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کی معیشت پر اس کے کیا جو ہے اثرات جو پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھا اب تک کے لیے میرا مطلب جو ہمارے پاس دوستو آج کی رات نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری عالمی معیشت کے لیے فیصلہ کرو۔ کیا اسلام آباد معاہدہ وہ معجزہ ثابت ہو سکے گا جس کا دنیا انتظار کرے؟ آپ کی رائے جو ہے کمنٹس میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی اپڈیٹ تک کے لیے اپنے میزبان خاور یوسف کو اجازت دیں، اور اللہ حافظ۔